ڈائریکٹلی حاضر ہے۔ وطن عزیز کی سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ کہ اسے آدھے پاکستان میں متفقہ آئین بھی ملا، تو آزادی کے کوئی 47 میں آزاد ہوئے، اور آپ غور کر لیجئے 26 سال بعد یعنی 1973 میں، اور اس وقت کے لیے بھی ہم نے مشرقی پاکستان جو اکثریت میں تھا اس کو علیحدہ کر دیا۔ زیادہ طویل تاریخ میں نہیں جاؤں گا، آپ کو علم ہے 47 کے بعد پاکستان میں ایک دستور ساز اسمبلی تھی جسے توڑ دیا گیا، حکمراں آتے جاتے رہے، ایوب خان کا مارشل لا آیا، یحییٰ خان نے ایک حد تک کرا کہ 70 کے الیکشن تو کرا دیے 1970 میں، جس میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ آئی، انہیں اقتدار نہیں دیا۔ بچے کچے پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بھٹو صاحب آئے، انہوں نے اس حد تک ضرور کرا کہ بلوچستان اور کے پی خیبر پختونخوا آج کا ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ آئین بنایا۔ غالباً علی احمد تالپور اور خیر بخش مری دو ایسے قائد تھے جنہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن ابھی 73 کے آئین کی معروف اصطلاح میں سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ بھٹو نے ایک کے بعد دیگر ترامیم کرنی شروع کر دیں، اور ہر ترمیم میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح آزادی اظہار اور عدلیہ کا گلا گھونٹا جائے۔ اور پھر دیکھیے نا کہ خود اس آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہے پھانسی چڑھ گئے، یعنی یہ آئین ایک منتخب وزیر اعظم کو نہیں بچا سکا۔ بعد میں پھر میں تاریخ کے میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس بات کا موقع ملا تھا کہ 73 کا آئین چلاتے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، جے رحیم، معراج محمد خان، مختار رانا، اور ان کی طرف کون آتے رہے؟ وہی روایتیں گیلانی، قریشی، کھر، جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ مخالف اخبار بند کرنے کے لیے کیا نہیں کرا، آئین میں تھا کہ 3 مہینے تک کسی کو گرفتار کیا جائے گا ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت، تو 15 دن میں پیش کیا جائے گا، اسے ختم کیا گیا۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ اب اتنے مخالف اپنے پیدا کر لیے کہ مارچ 77 میں جب وہ الیکشن کراتے ہیں، بایاں دایاں بازو تمام پارٹیاں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور چیختا چنگاڑتا ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا جس نے بھٹو کو 4 اپریل کو پھانسی چڑھا دیا۔ ضیاء الحق صاحب مزے میں حکومت کرتے رہے۔ 1985 میں انہوں نے پہلے الیکشن تو کرائے لیکن غیر جماعتی، اور اس الیکشن میں انہوں نے تحفظ اس بات کا لیا 8ویں ترمیم کے ذریعے، جی ہاں، کہ وہ جب تک چاہیں گے تینوں کیپ پہنے رہیں گے، یعنی چیف ایگزیکٹو بھی ہوں گے، وہ صدر مملکت بھی ہوں گے، وہ آرمی چیف تو رہیں گے ہی، اور تمام جو مسلح افواج ہے اس کے بھی سربراہ رہیں گے۔ تو یہ 8ویں ترمیم کر گئے جنرل ضیاء الحق صاحب، اور پھر میں نے کہا نا وہ اپروو ہوئی 85 کی اسمبلی سے جو غیر جماعتی تھی۔ خیر محمد خان جنوبی ایک پرائم منسٹر اپنے کو جب سمجھنے لگے اور انہوں نے مداخلت شروع کر دی، پھر آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جس دن وہ واپس آئے، غالباً جاپان گئے تھے، ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کان میں کہا آپ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سانحہ نہ ہوتا، یعنی جہاز کا جس میں ان کا جبڑا ملا، تو شاید وہ تاحیات اس ملک پر حکمرانی کرتے۔ 88 میں الیکشن ہوتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں، اپوزیشن میں نواز شریف صاحب آتے ہیں، جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سینٹر یعنی وفاق میں تو ہار گئے تھے، لیکن پنجاب میں انہوں نے پنجابیوں کو جگایا۔ اور یہ غور کیجئے کہ آج جو شریف حکومت و مسلم لیگ جو آئین کے تحفظ کی بڑی بات کرتی ہے، 58(2)B کے ذریعے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان سے درخواست کرتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کو کرپشن کے الزام میں ختم کیا جائے۔ صدر اسحاق خان اس کا خوب استعمال کرتے ہیں، بے نظیر کو بھی گھر بیچتے ہیں، نواز شریف کو بھی گھر بیچتے ہیں، پھر نواز شریف کو لاتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، اور کرتے کرتے جناب آ جاتا ہے 1999۔ اور اس دوران میں نے کہا نا 9ویں ترمیم اور 10ویں ترمیم اور 11ویں ترمیم اور 12ویں ترمیم اور 13ویں ترمیم، یہ ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ 14ویں ترمیم، ان میں سے کوئی بھی ایسی ترمیم نہیں ہے آپ دیکھیں گے جس میں کوئی عوام کی غربت میں کمی ہو،
عوام کو اس میں کوئی تحفظ ملا ہو، آزادی اظہار کو مزید واقعی اظہار کی آزادی ہو. ہر آئینی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح حکمراں طبقہ یعنی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے کو مضبوط کرے. اور پھر جو میاں صاحب آئین کے ساتھ کر گئے 2/3 اکثریت کے ساتھ، دیکھیے ان کا تختہ کس طرح الٹا گیا. کہاں تک میں آپ کو تفصیل میں لے چلوں کہ سپریم کورٹ پر حملہ تک تو کر دیا تھا میاں نواز شریف نے، جو آج ایک بار پھر حملہ آور ہوئے ہیں عدالتوں پہ. ضیاء الحق صاحب نے 8ویں ترمیم کی، مشرف صاحب نے 16ویں ترمیم کی، اور انہوں نے بھی 3 کیپ پہن لی. اور آپ دیکھیے کہ 99 سے لے کر وہ حکومت کرتے رہے، اور وہ تمام جو انہوں نے کیے اقدامات اس کا اپروول لیا. جی ہاں، اس وقت کی پارلیمنٹ سے جو بھی انتخابات انہوں نے کرائے، جس میں یقیناً نواز شریف اور بے نظیر بھٹو باہر رکھے گئے، لیکن مشرف صاحب نے 10 سال ٹھاٹھ سے حکومت کی. 10 سال ضیاء الحق نے کی، 10 سال مشرف نے کی. پھر آ جاتے ہیں جناب وہ تو مشرف صاحب کی میں غلطیوں یا یہ کہ بزم خود ایک پاورفل حکمراں بننے کا شوق انہیں لے ڈوبا. اور پھر دیکھتے ہیں آپ زرداری آئے، اور پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی، اور پھر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، اور بیچ میں بیچارے ہمارے عمران خان آئے، اور کچھ عرصے بعد جن بیساکھیوں پہ آئے تھے ان بیساکھیوں پہ وہ چلے گئے. میں آنا چاہ رہا تھا فوری طور پر 27ویں ترمیم پر، جس کی آج بازگشت سنائی دے رہی ہے. لیکن اس سے پہلے 26ویں ترمیم کا ذکر کروں کہ جو رات کے اندھیرے میں، جی ہاں رات کے اندھیرا ہی تھا، پوری رات اجلاس چلتا رہا، شکیں پاس ہوتی رہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے تحریک سے پاس کرتے چلے گئے. 27ویں آئینی ترمیم، جس کی جو اب غالباً 2-4 دن میں پاس ہو جائے گی، اس کی بات اگر کوئی 3 مہینے پہلے اس وقت ہوئی، سنائی دی، اور میں نے اپنے پروگرام میں محترم چودھری اعتراض حسن کو بلایا، اور میرا خیال تھا کہ وہ کوئی آئینی نقطہ کریں گے. لائیو پروگرام تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ مجاہد، دراصل اس آپ کو علم ہے کہ پاک بھارت جنگ میں بہرحال یہ کریڈٹ جائے گا کہ ہماری افواج نے ہندوستان کو شکست دی، کریڈٹ آرمی چیف کو بھی جائے گا، اور ہمارے شہباز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے مینڈیٹ کی بنیاد پر انہیں فیلڈ مارشل کا علامتی طور پر اعزاز بھی دے دیا. تو چودھری اعتراض حسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ اعزاز جو ہے جو علامتی طور پر دیا گیا ہے 243 کے تحت جو آئین کا ہے، اس میں انہیں ایک وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ اور کور بھی دیا جائے. اور پھر آپ نے سنا ہوگا بھی کہ منسٹر عقیل ملک نے کہا کہ 243 میں تبدیلی اس لیے ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل کو آئینی کور دیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ چاہیں تو انہیں سنوا بھی دیں. 27ویں ترمیم میں اگر آپ دیکھیں تو 4 بڑے جو لانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں جس طرح 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم میں بھی پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی. آج شہ سرخی سے آیا ہے کہ 243 کو تو انہوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں، اصل ان کا مسئلہ ہے NFC ایوارڈ، جس کے تحت آپ کو علم ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جو NFC پاس ہوئی تھی یعنی 18ویں ترمیم، اس کو پاس کرنے میں 9 ماہ لگے تھے. جی ہاں 9 ماہ، اور 25 ارکان تمام سیاسی پارٹیوں کے بیٹھے تھے. پھر متفق ہو کر یہ 18ویں ترمیم آئی، اور اس کا مقصد غالباً یہ تھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ سندھ میں ہماری حکومت رہے گی تو صوبوں کو جو ہے وہ کوئی 52.5% دے دیے گئے تھے تعلیم صحت کے لیے. اب ذرا ہم پوچھتے ہیں اپنے چیئرمین سینٹ سابقہ جو جن کی بار بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رضا ربانی صاحب سے، یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم جس کے ذریعے صوبوں کو آپ نے تعلیم صحت سمیت اختیار دے دیے، اس نے دیا کیا؟ خود سندھ میں دیکھ لیں، 1.5 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا. پاکستان میں غربت سے نیچے کی لکیر میں رہنے والوں کی تعداد اب 40% پہنچ گئی ہے. اس سال کہتے ہیں یہ 4-5% ہمارے اورنگزیب صاحب 70 سے 80% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جتنی بھی آئینی ترامیم آئی ہیں، اور اب جو 27ویں ترمیم آئی ہے، جن کے 4 میں نے کہا نا بڑے نقطے ہیں. ایک تو میں نے کہا NFC، اور غالباً NFC پہ سمجھوتا ہو جائے گا کیونکہ 243 پر پیپلز پارٹی راضی ہو گئی ہے، اور شریف گورنمنٹ غالباً زیادہ زور دے رہی ہے 243 پر. پھر ایک آئے گا جناب چیف الیکشن کمشنر، وہ بھی طے ہو جائے گا.
اس سے بھی زیادہ اہم لوگ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ، آئینی عدالت جو 26ویں ترمیم میں لانی تھی، جو نہیں آئینی عدالت وہ نہیں لا سکے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے، ابھی آج پھر بلاول صاحب نے فرمایا کہ آئینی عدالت تو ہمارا مطالبہ تھا، پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جگہ آئینی عدالت ہو۔ تو یہ 4 بڑے جو ترامیم جو لائی جا رہی ہیں، یعنی NFC، اس کے چنے زیادہ نہیں چھڑیں گے وہ، آرٹیکل 243 جس کے ذریعے وہ جو پرائم منسٹر صدر مملکت کو لکھتا ہے، صدر مملکت افواج تمام جنرل ان کا اعلان کرتا ہے، آرمی چیف کا اور دیگر کا، ان کی تنخواہیں مراد طے کرتا ہے، اس میں اب کس طرح تبدیلی لائیں گے وہ آپ کے سامنے 24-48 گھنٹے میں آ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی تبدیلی ہے 243 کی، 243 کی، NFC کی، چیف الیکشن کمیشنر کی۔ ہاں، آئینی بینچ کو آئینی عدالت جو 26ویں ترمیم میں نہیں لا سکے تھے، وہ آئینی عدالت کا بھی معاملہ طے ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پوزیشن یہ ہے، مسلم لیگ نون کے پاس 125 ہیں، پیپلز پارٹی 74، MPM 22، مسلم لیگ کاف 6، 4 استحکام پاکستان، آزاد 8۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 224 کی ضرورت ہے، 224 کی، 230 سے بھی زیادہ ان کے پاس ہو جائیں گے۔ جبکہ اپوزیشن آزاد ہیں، PTI کے نہیں 76 اور 10 JUI کے 80-85، یا تو بیٹھے رہیں گے، اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے۔ تو اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے، آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلے سینٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ سینٹ میں حکمراں اتحاد کی تعداد 61 ہے، جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد 35 اور آزاد 6۔ تو پہلے یہ سینٹ سے پاس کر لیں گے 27ویں ترمیم، پھر قومی اسمبلی میں پاس کر لی جائے گی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ دانشور کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی آئین کا، اور محتاط الفاظ میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی یا جنازہ یا جلوس نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد مکمل طور پر اختیار سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آ جائے گا، جس میں بہرحال پرائم منسٹر شہباز شریف ضرور رہیں گے، 4 صوبوں میں 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کے گورنر بھی رہیں گے، ان کی حکومتیں بھی رہیں گی، رہے پور عوام۔ تو میں نے کہا نا، پاکستان میں جو 27ویں جو کہتے تھے جی 73 کا متفقہ آئین ہے، اس آئین میں 27ویں ترمیم کے بعد کچھ باقی نہیں بچے گا، آزادی اظہار کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، عوام کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے۔ ہاں، چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے کہ پیپلز پارٹی جو NFC پہ اتنا اسٹینڈ لے رہی ہے کہ صوبوں کو مت ٹچ کرو، صوبوں کو مت ٹچ کرو، ابھی نثار کھوڑو صاحب کی جو ایک آڈٹ رپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ 20 سال میں، جی ہاں 20 سال میں جو انہیں پیسے ملے 114 ارب ڈیولپمنٹ کے نام میں، اس میں 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا نا، ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پر۔ تو جناب، قوم کو 27ویں ترمیم مبارک، مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔